الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں علم ترى سے مربوط جو مجموعہ آیات ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لیالی القدر و شبہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائی ہے کہ ہم قرآن کریم کے محضر میں حاضر ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کلام اپنی مخلوق سے ارشاد فرمایا ہے اس سے بہرہ مند ہوں۔ بلا شک و شبہ بہت عظیم سعادت ہے، خصوصاً ان ایام میں، اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جس کو ربیع القرآن کہا گیا ہے اور جس کو ماہ مبارک رمضان کو قرآن کریم ہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت کا پڑھنا پورے قرآن کا ثواب رکھتا ہے، اور قرآن کریم سے تعلق قلبی و وجودی قائم کرنے کا جو حسین اور خوبصورت موقع اور فرصت اس ماہ میں ہے کسی اور سال بھر کے مہینوں میں حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرا، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے تسلیت عرض ہے کہ امام علی علیہ السلام خداوند متعال کی نعمت کبریٰ، آیت کبریٰ اور سر انبیاء و مرسلین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین حق کا محور امامت کی اسی کڑی کو قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کو محکم فرمایا، دین کو نشر کیا اور دین کی حفاظت کو امامت کے ذریعے سے عملی طور پر انجام دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین میں جو ہم تک پہنچے ہیں، چونکہ اس کا ہم ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ 99% حصہ تو ہم تک نہیں پہنچا، جو 1% ان کی زندگی کا ہم تک پہنچا ہے اس میں بھی توحید، رسالت اور قرآن کریم اس کا بیان سب سے زیادہ ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو۔ لہذا امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ وہ کاملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ڈھلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب سخت ترین حالات ضربت کے بعد ان کی ہستی کے اوپر برپا ہوئے اور بار بار شدت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، تو جب افاقہ ہوتا، ہوش میں آتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ لہذا یہی ان کے پیاروں کے لیے بھی ہے کہ جو ان کے تابعین ہیں، جو ان کے شیعہ کہلاتے ہیں، کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، عملی طور پہ تھامیں۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کریں تاکہ ان سے اپنے طور پہ وجودی اور قلبی ایک تعلق ہم پیدا کر سکیں۔ لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام کی انہی فرمائشات اور فرمودات کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی آج جس آیت کے اوپر غور کرنا چاہ رہے ہیں وہ سورہ مریم آیت نمبر 83 ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ایک اور فعل کیسے انجام دے رہا ہے۔ وہ فعل کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ شیاطین کو بھیجتا ہے؟ یہ تو ابھی تک آپ نے سنا تھا کہ ارسلنا النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ارسلنا نوحا کہ ہم نے نوح کو بھیجا، یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارسلنا الکتاب، کتاب کو بھیجا، لیکن شیاطین کو اللہ بھیجتا ہے، شیاطین کو اللہ کافرین کے اوپر بھیجتا ہے تاکہ کیا کریں؟ تعزہم، یہ شیاطین ان کو ابھارے، عزا یا عزو کہتے ہیں شدت کے ساتھ ابھارنا، برانگیختہ کرنا، شدت کے ساتھ ان کو ایک چیز کی طرف تحریض کرنا، یعنی ایک چیز کی طرف انہیں واردار کرنا۔ تو تعزہم عزا، تاکہ ان کافرین کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منکرات کی طرف ان کافرین کو ابھاریں۔ اس صفت کو اگر ہم دیکھیں، مثلا کائنات میں یہ عمل انجام پا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو ابھار رہا ہے کہ وہ کیا کریں؟ کافرین کو جا کے مزید گمراہ کریں۔ یہاں سے اس میں مضل ہمارے سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسماء کی بحث ہم نے
قرار یہ پایا تھا کہ اگلے عشرے میں شروع کریں گے کہ آخری عشرہ آ گیا کہ ماہ مبارک رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں راتوں میں عظمت اس طرح سے برپا ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آخری 10 راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھ دی۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ سفر آسان کیا، اور پہلی 3 راتیں جو ہیں 19 شب 20 اور شب 19 شب 21 اور شب 23، ان 3 راتوں میں لیلۃ القدر کو فرمایا کہ تلاش کرو۔ اہل سنت 27 کی رات کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے 27 کو بھی آپ اعمال انجام دیں، 27 کو بھی اگر ذکر و اذکار کی محفل کو جنم دیں، بہت خوب ہے، کیونکہ آخری 10 دن کے وارد ہوا ہے کہ یہ اعتکاف کے دن شمار کیے جاتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر فرد کے ساتھ، دنیا کے ہر فرد کے ساتھ تعلق توڑ کے اپنے آپ کو ایک خیمے میں یا ایک چادر میں تنہا کر دیا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جائے۔ ہمارے لیے تو 3 دن بھی بہت بڑی بات ہے، چونکہ اعتکاف کم سے کم 3 دن ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سب سے قریب ترین عبادت اعتکاف شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا اعتکاف بہت عظیم ایک عبادت ہے۔ البتہ انسان کو اس عبادت میں اپنا برنامہ ایسا رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ کاٹ کے دیکھے تمام مخلوقات سے اپنے آپ کو، سوائے قلیل وقت کے کہ وہ جو اس کے لیے افطاری کا یا سحری کا بندوبست کرے، اس کے علاوہ 3 دن خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پائے، تب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے موت کے بعد زندگی کیسے گزرے گی۔ کیونکہ موت کے وقت تو یہی ہے کہ انسان تنہا ہے، مگر یہ کہ جو سرمایہ خود ساتھ لے گیا، یعنی موت کے بعد رفیق اپنے ساتھ ہم نے عمل کی صورت میں لے کے جانے ہیں، موت کے بعد ہم نے گھر کی چھت اور 4 دیواری ساتھ لے کے جانی ہے، موت کے بعد اس جہان کے بیوی بچے اپنے ساتھ لے کے عمل کی صورت میں جانی ہے۔ ادھر کے کوئی بیوی بچے ادھر نہیں منتقل ہوں گے، سوائے یہ کہ ادھر کے بیوی بچے مریں، مرنے کے بعد اہل ایمان ہوئے تو پھر وہ جائیں گے، وَإِلَّا وہاں پہ وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اگر نہیں ہے تو واقعاً تنہا ہیں ہم، جیسے اس دنیا میں بدن تو ان کے بغیر ایک قبر کی مٹی کے نیچے دفن پڑا ہوا ہے، روح جو ہے وہ برزخ اور دوسری قبر میں منتقل ہو گئی ہے، چونکہ 2 قبریں انسان کی، ایک قبر خاکی ہے اور ایک قبر روحی ہے۔ قبر روحی کو اصل قبر کہتے ہیں، جو احادیث میں زیادہ بیان کیا گیا وہ قبر روحی ہے، جہاں حساب کتاب ہے، جہاں سوال جواب ہے، جو وسیع ہوتی ہے، جو تنگ ہوتی ہے، وہ روح کی قبر ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ مٹی کی قبر، اس میں کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہوتی، ادھر صرف انسان کا جسم مٹی بننے کے لیے دفنا دیا جاتا ہے۔ ہر 2 لحاظ سے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا ساتھ نہیں ہے تو اب کیا کریں، تنہائی کو کیسے ہم بگائیں؟ چونکہ یہ اس لیے تکرار بار بار کیا جا رہا ہے کہ ہمارا نفس اس کو سن سن کے کچھ قائل ہونے لگے کہ ہاں موت کے بعد سخت وقت ہے، موت کے بعد مشکل ہے، موت کے بعد نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ شہرت ہے، نہ دولت ہے، نہ تعلق ہے، نہ ربط ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ والدین ہیں، نہ خاندان، نہ کوئی دوست رفیق، کوئی بھی نہیں ہے انسان کے ساتھ۔ لہذا تنہائی خود ایک جہنم ہے، تنہائی خود ایک انسان کے لیے جس کی تنہائیاں آباد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خود وہ انتہائی دردناک اور تکلیف دہ وحشت کر دینے والی ایک آزمائش ہے انسان کے اوپر۔ لہذا اس مصیبت کا مداوع ہم نے خود کر کے جانا ہے۔ ادھر کی تلخی ادھر کی خوشگواری ہے، ادھر کی خوشگواری اس جہان کی تلخی ہے، جم موجود نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے ادھر کی تلخی بھی نہ ہو اور ادھر کی خوشگواری بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ادھر زحمت اٹھانے پڑے گی، اس لیے ہر حلال کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر حلال میں رکھ دی ہے کچھ نہ کچھ تلخی، لذت کی کمی۔ گناہ میں اس لیے مزہ آتا ہے، وہی چیز جو گناہ کر کے انجام دے رہا ہے حلال طریقے سے آئے تو اس کی لذت میں کچھ کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن دل میں اطمینان ہے۔ گناہ میں قلبی اضطراب ہے، چاہے جتنا ہنس کود رہا ہو، وہ اپنی غفلت کی وجہ سے کتنے ہی کہے لگا رہا، اندر اضطراب ہے اس کے، نیند اس کی بگڑی ہوئی ہے، خواب اس کے بے چین کرنے والے ہیں،
موت کا خوف اس کے اندر طاری ہے، ادھر ادھر کی مشغولیت سے بے شک اپنے آپ کو وہ کہیں اور مصروف کر دے۔ لہٰذا اس حقیقت کو اپنے اندر ہم تسلیم کریں کہ موت یعنی اپنے غیر سے جدا ہونا، موت یعنی تنہائیوں کے اندر ابد کے لیے چلا جانا۔ جو اپنی ان تنہائیوں میں اس زندگی کا سامان لے کر نہیں گیا، وہ پھر تنہائیوں کے ساتھ اندھیروں میں وحشت زدہ کئی جرائم جو اس نے انجام دیے ہیں وہ صورتیں بن کے اس کے سامنے پیش آ جائیں گی، اور وہ تاریکیوں میں انہیں کے ساتھ نمٹتا زندگی بسر کرے گا۔ لہذا لازم ہے کہ عمل کے ذریعے سے اپنا رفیق لے کے جائیں، عمل کے ذریعے سے اپنے گھر بار اور بیوی بچے اور ساز و سامان اور زندگی کی دیگر چیزیں ہم لے کے جائیں۔ نہیں لے کے جائیں گے، کوئی اور دیگر پہنچانے سے نہیں پہنچے گا۔ نہیں پتہ کہ ادھر جس نے، جیسا کہ ہم نے خود دیکھا ہے، بہت سارے طلاب کے پاس آتی ہیں نمازیں اور روزے، اور روزے تو چلو رکھ لیتے ہیں، لیکن جب نمازوں کی بات آتی ہے تو واقعاً کہ وہ نمازیں صحیح ادا نہیں کر پاتے، اگرچہ ان کی گردن پہ آئے گا 2 افراد اب مجرم بن رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد انسان زندہ ہے تو ازالہ کر سکتا ہے، جبران کر سکتا ہے، ترجیح دے سکتا ہے۔ ترجیحات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، ترجیحات سے انسان کو پتہ لگتا ہے۔ حتیٰ کہ افطاری ہے یا درس ہے، درس کو ترجیح دے، نماز ہے یا افطار کرے، نماز کو ترجیح دے۔ اسی طرح ایک طرف کھینچ رہی ہے کوئی انسان کو محافل، لیکن دین کو ترجیح دے۔ جو ترجیح دیتا ہے یہ دین کی تلخی اٹھاتا ہے، وہ آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ آباد کر لیتا ہے، خوشگوار کر لیتا ہے۔ یعنی یہ بار بار تمام انبیاء یہ بات کرتے رہے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے کلام، قرآن کریم کا واضح طور پہ بیان کہ اگلے جہان کو تم نے آباد کرنا ہے، تم نے اسے زندگی کے قابل بنانا ہے، لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ اب ہم اس مرحلے کے اوپر آئیں کہ اسماء کے اوپر ایک بحث کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں مضل کے طور پہ آئیں۔ لہٰذا صحیح ترتیب یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ کی جانب سے ہم دیکھیں۔ کسی بھی شے کو دیکھنے کے 2 طرح سے ہمارے پاس زاویے ہیں۔ مثلا آپ ایک بہت خوبصورت بڑے حویلی ٹائپ یا محل نما گھر میں جاتے ہیں، اب اس گھر کا جائزہ 2 طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ کس قدر امیر کبیر شخص ہے، اور اس کی پھر اس کی جانب سے آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنا خوبصورت سجایا، یعنی بڑا باذوق انسان ہے، فنون میں بڑا ماہر ہے۔ مثلا ادھر مختلف طرح کی نقش نگاری ہے، یا اسی طریقے سے جو اس نے گھر کے اندر جدید تعمیرات کی ہیں اس سے آپ اس کے ذوق کا ایک اندازہ لگا رہے ہیں۔ پھر ادھر نظم کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہر چیز اپنے منظم جگہ کے اوپر موجود ہے، افراد ہیں، گارڈ ہیں، نوکر چاکر ہیں، دیگر افراد ہیں، بڑے منظم طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ہر چیز کا آپ دیکھیں جائزہ کہاں پہ لے رہے ہیں؟ مالک کی طرف سے، جو اس گھر کا مالک ہے اس کی جانب سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ اس گھر کے ہر کمال کی نسبت اس کے مالک کی طرف دیں، یہاں تک کہ اگر پھر آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے افراد ہیں جو نافرمان طرح کے لوگ ہیں یا مختلف طرح کے جرائم انجام دیتے ہیں اسی کے اس گھر کے اندر، دیکھیں اس نے اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی ہے، آپ اس کی حسن تدبیر دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ جائزہ لینے کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ غافلانہ جائزہ لینے کا طریقہ کہ تو کیا خوبصورت گھر ہے، دیکھتے ہیں آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، چلو ایک استفادہ کیا، انہوں نے آزاد چھوڑا ہوا ہے پانی کھانا پینا، چلو وہ بھی ہم نے استفادہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آ گئے اور صرف یہ تعریفیں کیں کہ بڑا بہترین گھر تھا، بڑی خوبصورت جگہ تھی، خوب کھانے پینے کا سامان تھا۔ تو بہرحال کسی کو اللہ دیتا ہے تو وہ اسی طریقے سے لوٹاتا بھی ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے، اس طرح کا ایک تفکر لے کے ہم آ گئے۔ ہر 2 تفکر میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک ہی جگہ کو اور ایک ہی چیز کو دیکھنے کا جو سلیقہ ہے، دیکھنے کا جو زاویہ ہے، وہ انسان کے لیے کتنے بڑے پیمانے پہ فرق نمایاں کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں اسی طریقے سے ہے۔ اس جگہ کے اوپر آپ مطالعہ کریں کہ
اگر وہ صاحب کی طرف نسبت نہیں دیتا، ان چیزوں کو اپنے لیے اپنے خیال اور گمان کے مطابق لے گا، طرح طرح کے مختلف اپنے اندر نسبتیں پیدا کرے گا جو حقیقت نہیں رکھتی، اور وہ پھر صاحب اور اس گھر کے مالک کی طرف دینا شروع کر دے گا۔ اس کائنات کا بھی ایک مالک ہے، اس کائنات کا بھی صاحب ہے، اس کائنات کو بھی چلانے والا ہے، لہٰذا اس کائنات کا ہم مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مطالعہ کریں۔ بہت مہم یہ مطالعہ ہے، اس کائنات کا مطالعہ کریں، مطالعہ خداوند متعال کی جانب سے کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مطالعہ کی یہ صحیح ترتیب ہے۔ اگر کوئی عارف بندہ اسی جہت سے زاویے سے مطالعے کا عارف بنتا ہے، اگر کوئی مفکر اسلام بنتا ہے، عالم اسلام میں جو مفکر ہے وہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اس کائنات کا مطالعہ خالق کی جانب سے کرے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرے۔ خالی اگر آپ مفکرین اسلام کو پڑھتے رہیں، مثلا جمال الدین افغانی کو پڑھا، علامہ اقبال ہیں، امام خمینی، کہ آج کے سب سے بڑے حقیقتاً و واقعتاً اگر کوئی مفکر اور جامع مفکر ہے کہ جس نے ماضی کے تمام مفکرین کا مطالعہ کیا، دور حاضر کے جو اہل فکر و نظر ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد غور و فکر کر کے اس میں اسلامی اساس کے اوپر نظریات کو پیش کیا، وہ رہبر معظم ہیں۔ رہبر معظم کی جو شخصیت ہے، رہبر معظم کی جو ہستی ہے، وہ بلا شک و شبہ اس اعتبار سے ایک مفکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر نوٹ کیا کہ لازم ہے کہ ہمارے پاس ترتیب کائنات کے مطالعے کی ٹھیک ہو۔ ہم جو اسماء و صفات کی بحث بھی شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر اس میں مضل کے عنوان سے دیکھیں گے۔ اس میں مضل یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے، گمراہ کر رہے، یعنی آپ یہ خود تعجب آور آیت ہے قرآن کی۔ ابھی آپ قرآن کی جتنی آیات دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ اس کے اوپر تھوڑا بہت غور و فکر کیا، یعنی سجدہ تکوینی کوئی چیز تھی، تسبیح تکوینی کوئی چیز تھی، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے دبے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے مجبور پڑے ہیں، اس کی قدرت، اس کے جبروت، اس کی کبریائی، اس کے تکبر کے سامنے سب کے سب وہ مجبوراً اضطراراً اپنی گردن جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو کے پست ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت آیات ہیں جو خدا کی حاکمیت کو ظاہر کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر ابھی بھی موجودہ دور میں اللہ ہی حاکم ہے، اسی کی حکومت ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اسی کی جبروت، اسی کی کبریائی انسان کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ آیت بھی بڑی تعجب آور ہے، علم ترى کہہ کے آغاز ہے اس کا بھی۔ تم نے دقت نہیں کی، تم نے غور نہیں کیا کہ انا ارسلنا الشیاطین، ہم شیاطین کو بھی بھیجتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں، علم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مملکت وہ بالکل اس بادشاہ اور سلطان کی مانند ہے کہ جس نے مسائل کو پکڑنے کے لیے مختلف رکھے ہوئے ہیں، اپنے جنود رکھے ہوئے ہیں، اپنے لشکر رکھے ہوئے ہیں، ان لشکروں کے ذریعے سے وہ قابو کرتا ہے۔ عمومی اپنے ماتحت رعایا کی ہدایت کے لیے ارسلنا الانبیاء، ارسلنا رسولا، بعث رسولا، رسول کو بھیج رہا ہے، نبی کو بھیج رہا ہے۔ یا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کی قوم کی طرف نوح کو بھیجا، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کا انذار کرو، صحیح ہے، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کی کہ ان کے اوپر عذاب علیم آئے۔ لیکن ہمارے لیے تعجب آور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی بھیج رہا ہے۔ علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کافرین کے اوپر شیاطین کو اللہ بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ تعزهم عزا، تاکہ اور شدت سے ان کافرین کو گمراہی کے اوپر ابھارے، اور شدت سے ان کافرین کو اپنے اوپر ظلم و ستم کے اوپر ابھارے، کافرین کو منکرات اور منہیات اور برائیوں کے اوپر مزید ابھارے، ہیجان ان کے اندر پیدا کرے۔ شیاطین کو اللہ بھیجتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیوں اس طریقے سے بیان قرآن کریم ذکر کر رہا ہے؟ کیونکہ عرض کیا قرآن کریم کائنات کی حقیقت کی زبان ہے، یہ حقائق ہمیں نہیں پتہ لگنے تھے، یہ حقائق نہ عقل و فکر کی روشنی میں آتے ہیں،
اور نہ ہی مکاشفات میں سارے کے سارے حقائق پتہ لگتے ہیں۔ یہ عرفا کے مکاشفات اور مشاہدات سے بالاتر حقائق ہیں قرآن کریم، علم الہی سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، ایک ہستی ہے کائنات میں، ذات باری تعالیٰ، فقط اور فقط ذات اللہ تعالیٰ کی ہی حقیقی ذات ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی شے ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض نے مخلوق کو سایہ کہا ہے، کیونکہ سورج دیکھیں نا حقیقت رکھتا ہے تو سایہ کی اس کے سامنے کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں مخلوقات اس طرح سے ہیں، بعض کہتے ہیں مخلوقات عدم ہیں، کائنات میں وجود ہے تو صرف ایک ہے، جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وہ شدت وجود کی وجہ سے کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وجود کے آثار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں وجود ایک ہے، یہ ساری مخلوقات اس وجود کے اثر ہے، اس کا مظہر ہے، اس کے آثار ہیں، اس کے نتائج ہیں کہ جو مختلف افعال وہ انجام دے رہا ہے، اس افعال کے نتائج ہیں یہ مخلوق، وَإِلَّا حقیقی وجود فقط اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اسی طرح سے اب آپ کائنات کے اندر اس جانب سے بھی، اس زاویے سے بھی ایک دفعہ مطالعہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کو خلق کر رہی ہے۔ عظیم سے عظیم ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ ہستیاں بھی اس نے خلق کی ہیں۔ آج کے دور میں ہم جن کے کمالات سے واقف تھے کہ جس نے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ہر دل کو اس نے غمگین کیا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جیسا کہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ اتنے کمالات ان کی شخصیت میں، ان کی ہستی میں، اور تمام کی تمام دنیا کی طرف سے دعوت گناہ و دعوت اغوا کی کوشش، اس کے باوجود مستقیماً ایمان کی پر قائم ہے، مستقیماً۔ چونکہ لبنان وہ ایک بڑی تعداد ادھر نہیں معلوم 20-30% یا کتنی فیصد وہ عیسائی ہے، اور ماڈرن ترین عیسائی، ماڈرن ترین دنیا کے عیسائی۔ شرابیں ابھی بھی عام ادھر بکتی ہیں بہت سارے علاقوں میں، دنیا بھر کے فاسد ترین علاقے وہ بھی ادھر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عظیم ترین ہستی دیکھیں، ایمان کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر کہ آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے 313 میں سے ایک سپاہی میں سید حسن نصر اللہ ہے، یعنی انہیں دیکھ کے وہ 313 کی تصویر کشی کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہستیاں، موت اللہ نے بعض ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے قرار دی ہیں، اس سے مستثنیٰ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ ولی ہے، نہ وصی ہے، اور نہ ہی کوئی اور عظیم ہستی ہے۔ جیسا کہ تکبر اللہ نے کسی کے لیے نہیں قرار دیا، صرف اللہ تعالیٰ متکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، چونکہ عملاً و حقیقتاً اللہ کے مقابلے میں ہر چیز حقیر اور فقیر ہے۔ یہ دو صفات الگ الگ صفات ہیں، دونوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ہر شے، جس عظیم ہستی کو بھی لے آئیں، اللہ سے جب مقابلہ کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں فقیر ہے، اور فقیر ہونے کی وجہ سے حقیر ہے۔ لہذا فقیر اور حقیر مناجات امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں جو مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے، کہ بہت خوبصورت مناجات ہے، بار بار اسے سننا چاہیے۔ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام، خود امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کیا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انت مولا وَأَنَا الْعَبْدُ، تو مولا ہے، میں عبد ہوں، فَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، کیا ہو سکتا ہے کہ عبد کے اوپر مولا کے علاوہ کوئی اور رحم کرے؟ انت المالک وَأَنَا الْمَمْلُوک فَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِك، تو مالک ہے، میں تیری ملکیت ہوں، ملکیت کے اوپر مالک ہی رحم کر سکتا ہے۔ انت الرازق وَأَنَا الْمَرْزُوق، انت الکبیر وَأَنَا صغیر، تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ انت القوی وَأَنَا الضعیف، تو قوی ہے، میں ضعیف ہوں۔ انت الرب وَأَنَا المربوب، یہ حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں ہر ہستی کی۔ لہٰذا یہ دو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاکم ہے اس کائنات میں، ہر شے اس کے قبض قدرت میں ہے، کوئی شے اس سے ایک ذرہ بھی اس سے پنہا نہیں ہے، اور ساری کی ساری کائنات فعل خدا ہے۔ مثلا ہر شخص جو برا عمل انجام دے رہا ہے، اس برے عمل کے اندر اختیار کس نے دیا ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ فعل خدا، اختیار دینا فعل خدا ہے، اس اختیار سے سوء استفادہ کرنا وہ فعل عبد ہے۔ ہر جگہ کے اوپر
اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کو کمال دیا ہے، مثلا یورینیم کو اللہ نے کمال دیا، یہ فعل خدا ہے، لیکن اس سے سوء استفادہ انسان نے کیا اور ایٹم بم بنایا، یہ سوء استفادہ انسان کا فعل ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت عنایت کی، یہ سرچشمہ قدرت مسلسل آ رہا ہے اور ایک مدت کے لیے دیا۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم انہیں یقیناً ایک مدت تک رکھیں گے، یہ جتنے مرضی جلدی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یہ کہ ہمارے عذاب کے اوپر جلد بازی دکھاتے ہیں، تانے دیتے تھے نبی سے کہ ہم ادھر کھڑے ہیں، تم دعا کرو عذاب آ جائے، ہم دیکھتے ہیں عذاب آتا ہے یا نہیں آتا، تو یقیناً اس ٹائم تو نہیں آنا، تو پھر کہہ اور مذاق اڑاتے ہوئے نبی کا چلے جاتے تھے۔ یہاں پہ نبی بھی کیا انتظار میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی کہا میں انتظار میں ہوں، چونکہ وہ معین مدت جو اللہ نے رکھی ہے، یہ فعل خدا ہے، وہ معین مدت، اختیار فعل خدا ہے، قدرت فعل خدا ہے، صلاحیت دینا فعل خدا ہے، معین مدت فعل خدا ہے۔ افعال الہی سے یہ جو سوء استفادہ کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فعل خدا کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ ہدایت دینا کیا ہے؟ فعل خدا۔ نبی کا بھیجنا فعل خدا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو خلق کرنا، یہ فعل خدا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت اللہ خلق کر ہی نہیں سکتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ محتاج ہے اپنی خلقت میں۔ ہمارا کوئی اللہ محتاج ہے؟ ظہور امام زمان علیہ السلام ہونا، میں اور آپ کچھ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم لے آئے گا۔ خدا کیا ہے؟ ان یشاء یذہبکم، ہم گزشتہ درس میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں، بہت بھاری یہ آیت ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اپنے فعل کو اللہ روشن کر رہا ہے۔ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، چاہتا تو تم سب کو لے جاتا ادھر سے، ایک اور مخلوق لے آئے گا۔ خدا کے لیے تو اس کو موت دینے کے بعد اگلی خلقت لانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ لہذا سارے اللہ کے محتاج ہیں، محتاج اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں ہے۔ یہ فعل خدا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، یہ فعل خدا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی با کمال شخصیت کہ ان کی زندگی کے 99% حصہ وہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے۔ چند کرنیں دنیا کے سامنے آیا ہوئی ہیں، ان کرنوں کے سامنے بھی غیر مسلم بھی اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فلاسفہ ہیں غرب میں جن کی قبروں کے اوپر امام علی علیہ السلام کے فرامین لکھے ہیں، حتیٰ کہ بعض عالمی ادارے ہیں، ان اداروں کے اوپر امام علی علیہ السلام کے فرامین نہج البلاغہ سے لکھے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اوپر مختلف طرح کی بڑی بڑی عالمی سطح کی کانفرنسز وہ ہو چکی ہیں باہر کے ممالک میں بھی۔ ایک امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ کس قدر فعل خدا بزرگ اور بڑے پیمانے کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ سارے کے سارے فعل ہدایت اللہ کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل ہدایت کائنات میں کیسے ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خود خلق کیا، اس مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا اہتمام کیا، وہ فعل خدا۔ مطلب فرشتہ کیا فعل خدا، فرشتہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے جاری کر رہا، فعل خدا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام وہ خود فعل خدا ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ یہ مخلوق جس نے ہدایت لیتی ہے ساری فعل خدا ہے۔ اچھا، اب اس مخلوق کے اندر اللہ تدبیر کیسے فرما رہا ہے، اس کو ایک دفعہ آپ روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری کائنات جو بنائی ہے اپنے ماں سوا، مادی کائنات ہو، برزخ ہو، قیامت ہو، عالم ذر و ملکوت ہو، عرش کے فرشتے ہوں، جہاں جہاں پر بھی کوئی خلقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تدبیر کر رہا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اور تفصیل سے قرآن کی آیات کے تناظر میں پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں وہ فعل خدا ہیں، یعنی ایک کائنات خلق کی، اس کائنات کے اوپر پورے کی پوری کائنات کا اس ذات نے احاطہ کیا، اور احاطہ کرنے کے بعد اس پوری کائنات کی تدبیر وہ ہستی کر رہا ہے۔ کیسے تدبیر کر رہا ہے؟ رزق کا ایک نظام اس نے بنایا ہوا ہے، اور کس طریقے سے حیات اس کی طرف سے جاری ہے۔ کئی نعمات صحت کی صورت میں، آل اولاد ملنی ہے، یعنی ساری چیزیں اس کی طرف سے جاری ہیں۔ آپ مثلا نماز پڑھیں
پوری توجہ اللہ کی طرف عمیق طور پہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک اللہ کی ذات ہے، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں کس طور پہ کہ ایک ایسی ہستی عبادت کر رہی ہے کہ جس کا وجود اسی ایک ہستی نے دیا ہے، اور اسی ہستی نے اس کے ارد گرد نعمات کا یہ کثرت کو نچھاور کیا ہے۔ ایک طرف بچے بیٹھے ہیں، بیوی موجود ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، مومنین ہیں، در و دیوار ہیں، مختلف طرح کی نعمات ہیں، یہ ساری کی ساری اسی ہستی نے دی ہوئی ہیں۔ آپ اس ہستی کا کیسے سے اب اس کی طرف توجہ کر کے عبادت کو انجام دیں گے؟ اور اگر وہ چاہے تو ایک آن میں یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، وہ انہیں نہیں ختم کرے گا، آپ کو سوئچ آف کر دے گا حیات کا، وہ ساری کی ساری تاریخ ہو گئی، اب ایک بھی نہیں ہے آس پاس کوئی چیز، کیونکہ موت اسی چیز کا نام ہے۔ موت ہے اور عمل ہے، موت اور عمل، عمل ایک خاص سطح کا ہو تو شفاعت ہے، وَإِلَّا شفاعت نہیں ہے انسان کی، شفاعت ثانوی ہے، عمل اولین ہے۔ اب اس عمل کے اندر بھی رحمت اصل حقیقت رکھتی ہے، کیونکہ شفاعت رحمت کا ایک بڑا جو کرن یا بڑی ایک تاثیر ہے رحمت کی، وہ شفاعت کی صورت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، شفاعت کچھ اور کچھ نہیں ہے، فضل الہی ہے شفاعت، رحمت الہی ہے شفاعت، لہذا اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا سکتا ہے۔ خود ہمارا عمل ہمیں نہیں بخشوا سکتا، لے کے جانا ہے، لیکن اس عمل کے اندر تاثیر اللہ پیدا کرے گا، لہذا ضابطہ اس طرح سے بنے گا، انسان اس دنیا سے جائے گا کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا سوائے عمل کے، عمل بھی نہیں ہے تو تنہا ہے پھر، یعنی انسان نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے ساز و سامان کو اپنے ساتھ لانا ہے۔ اگر ساز و سامان ساتھ نہیں لائے گا تو پھر ایک دفعہ اس دنیا میں امتحان کر لے، جیسے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قبر کی اور موت کے بعد کی بھوک پیاس کا احساس کرنا، خصوصاً پیاس اہمیت کی حامل چیز ہے، بھوک پیاس کا احساس کرنا ہے تو گرمیوں کے روزوں میں اپنی حالت پہ غور و فکر کرے، وہی احساس ہوگا، بلکہ اس سے دگنا احساس ہوگا، کیونکہ اس دنیا کی بھوک پیاس میں آپ کی توجہ کئی طرح چیزوں سے چونکہ مربوط ہو جاتی ہے، تو پیاس کی طرف توجہ کم ہونے کی وجہ سے اس کی شدت تھوڑی کم احساس ہوتی ہے۔ یہ طبع انسانی ہے، مریض جب مرض میں ہوتا ہے، عیادت کے لیے افراد آتے ہیں تو اس کی توجہ چونکہ بٹ جاتی ہے تو اس مرض کی تلخی اور درد میں اسے تھوڑی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگلے جہان میں چونکہ آس پاس کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، صرف تنہا ہے، تو ٹوٹل اپنے نفس کی طرف توجہ ہو جائے گی، صرف نفس کی طرف توجہ ہوگی تو کوئی اس کی توجہ بٹانے والی چیز آس پاس نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے واضح بیان کیا، الہاکم التکاثر، کہ کثرت نے تمہیں لہویات میں اور غفلتوں میں ڈالا ہوا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو۔ جب قبروں کو دیکھو گے تو تب پتہ لگے گا، علم الیقین اور عین الیقین سے جہنم کو دیکھو گے، جحیم کو دیکھو گے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ساتھ، اب عمل لے کے جائے گا، بس دوسری چیز یہ، دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ عمل لے کے جائے گا، عمل لے کے جائے گا، یہ ساز و سامان ہے، کتنا عمل لایا ہے، لیکن عمل لائے گا تو ساری جنس جو ہے اس کی اعلیٰ نہیں ہے، کھوٹی جنس نکلی۔ مثلا آپ لکڑی کی میز لے کے آئے، وہ کھوٹی ہے، اس کے اندر جنس تھی، اس کے اوپر ایک چیز رکھی ہوئی گر گئی دوبارہ۔ لہذا عمل کی وجہ سے کبھی بھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہے، مگر یہ کہ عمل کو رحمت کی اساس کے اوپر کھڑا کرے کہ بار الہ میں جو عمل پیش کیا ہے، نہ اس میں جان ہے، نہ اس میں ایمان ہے، نہ اس میں اخلاص ہے، نہ اس میں یقین ہے، وہ عمل کیا ہے پھر؟ وہ تو نہیں گھر بنا سکتا، یہ عمل تو میرے رفیق نہیں ادھر پیدا کرے گا، یہ عمل تو میری رعایا اس جہان میں نہیں پیدا کر رہی، یہ عمل تو میرے بیوی بچے نہیں اس جہان میں پیدا کر رہے، تو میں کیا کروں اس میں؟ یہاں پہ وہ گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، بار الہ عمل پہ میرا نہیں بھروسہ، عمل جب ہے ہی نہیں اس کے اندر، کیونکہ عمل میں زندگی ہوگی تو آگے بنے گا نا وہ۔ مثلا آپ ایک پھل لے کے آئے، جیسے بعض سیب ہوتے ہیں نا، باہر سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب چھیلتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ادھر، کھاتا رہتا تو اس طرح لگتا ہے کوئی برا سا کھا رہا ہے، کیا عجیب و غریب چیز کھا رہا ہے۔ تو اسی طرح عمل دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن جب وہ بنانے کے لیے آئے گا، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مٹی کا گارا بنایا،
اب آپ اسے جوڑتے ہیں تو پھر نیچے گر جاتا ہے، کہتے ہیں پانی شاید زیادہ ہو گیا، پھر اور مٹی ڈالی پھر اسی طرح بہہ جاتا ہے، وہ چیز ہی نہیں وہ محکم بنا رہا، کیوں؟ جنس ہی نہیں مٹی کی اچھی، ادھر جنس عمل ہی نہیں اس کا اچھا، برائی کے عمل میں شہوت بڑی خالص تھی، شہوت اس کی بڑی خالص اور بڑی اس کے اندر تاثیر شہوت کی تھی، اس لیے وہ بڑی محکم چیز بنی ہوئی، یعنی وہ بھیڑیا نہیں دور ہو رہا جو برزخ میں ملا ہے، ہر کوشش میں نے کر لیا کیونکہ اسے ہم نے جنم اتنے خالص طور پہ دیا ہے، اور وہ جو ڈھال جس ڈھال نے بھیڑیے سے بچانا تھا جیسے روزہ ہے، وہ ہمیں تو یہی بتا تھا کہ روزہ ڈھال بن جائے گا تو میں اب اس کے آگے ایک دیوار کھینچ دوں گا، اب دیوار کھینچا تو بھیڑیا توڑ کے آ رہا ہے، پتہ لگے گا جو روزہ تو نے رکھا ہے اس میں حرام کاموں سے تو اجتناب ہی نہیں کیا تھا، تو یہ روزہ کیسا ہے؟ روزہ بھوک پیاس کا نام تھوڑی ہے، ہر حرام کام اور ہر حرام کلام اور ہر حرام عمل سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے، اطاعت خالص کا نام روزہ ہے، اس لیے دین نہیں ہے قرآن نے فقط بیان کیا، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے جب پیش کرنا دین کو خالص کر کے پیش کرو، خالص دودھ کے چکروں میں ہوتے ہیں، خالص لسی کے چکروں میں ہوتے ہیں، خالص دیسی گھی کے چکروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہر چیز میں خالص پن کو تلاش کریں، دین کی بات آتی ہے تو ٹرخاتے ہیں، ٹھیک ہے شرکت کر لی تھی میں نے بھی تھوڑی سی عزاداری کی تھی، مجلس کے اختتام پہ پہنچ گیا تھا، تھوڑے بہت درس کی میں نے بھی کوشش کر ہی لی تھی، وہ اس کے اوپر کافی سمجھتا ہے، وہ جتنا کافی سمجھتا ہے خدا بھی اس کو اتنا ہی رکھے گا، کہتے ہیں نا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کی روایات میں وارد ہوا ہے کیا میری قیمت اللہ کی نگاہ میں، انسان کو خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے بارے میں بھی جانے، مثلا اچھا بالفرض ایک مثال لیں کہ رہبر معظم جانتے ہیں ہم دونوں کو، تو آپ پوچھیں گے اچھا میرے بارے میں کچھ بیان کر رہے تھے، میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے عام رشتہ داروں میں ہم یہ کہتے ہیں اچھا میرے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے بارے میں کیا ہے، اللہ کی کیا اہمیت ہے ہماری، جو اہمیت ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی، ہم نے ٹرخانے پہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے یہ عبد ہے میرا جو کرنا چاہے کرے، جیسے کہ خدا جس کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، جو تیرا دل چاہتا ہے تو کر، دنیا چاہیے جا دنیا لے لے، قرآن کی جیسے آیات میں بھی ہے نا کہ جو دنیا کی خواہش کرے گا، جو دنیا چاہے گا اور دنیا کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اسے مکمل عطا کر دے گا، سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے من کان یرید حیات الدنیا یا زینت حیات الدنیا ہے، جو شخص بھی من کان یرید، غالباً اس سے من کان یرید حیات الدنیا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو حیات دنیا اور اس کی زینت چاہے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس حیات دنیا میں اس کے اعمال اس سے وفا کر دیں گے، دے دیں گے جاؤ تم لے لو، صحیح ہے، وہم فیہا لا یبخسون، کچھ اس کی دنیا سے کم نہیں کریں گے، پوری دنیا اسے دیں گے، صحیح ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا پھر اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور کوئی آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے تھے حبط کر دیے جائیں گے، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل کر دیے جائیں گے جو اعمال انہوں نے انجام دیے، تو یہ ہمارے پاس ایک خلاصہ آیا، آئیں اس کو دوبارہ دقت سے دیکھیں، یہ میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں اپنے نفس کے لیے بھی، آپ عزیزان کے لیے بھی، کہ تکرار کی وجہ سے ایک چیز ذہن میں بیٹھتی ہے، اس کو ہم ہر روز مسلسل ایک تمرین کریں گے تو یہ کام ہوگا، اللہ غافل اس دنیا سے اٹھ کے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے غافل، اور غافل کا کیا انجام ہے، قرآن نے ذکر کیا، نابینا اٹھایا جائے گا، ساز و سامان کے بغیر جائیں گے ہم اس دنیا سے، انتظار کرتے رہیں کہ ہمارے پیچھے سے کوئی ساز و سامان بھیج دے، تو بڑا قلیل ہے ہمارے پیچھے سے کوئی ساز و سامان بھیجتے، بہت قلیل ہے، والدین کے لیے 2-4 جملے اس کے نکل جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتا، وہ کسی کو صدقہ دیے کہ والدین کے لیے صدقہ ہے، اب والدین کے لیے صدقہ خود ایک مبہم چیز ہے، یا نائب بن کے والدین کے لیے ایک عمل انجام دے تو وہ عمل ان کا عمل کہلائے گا،
یا خالص اپنے خود اللہ کے لیے عمل انجام دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل پہ کوئی اجر عطا کرے، اور اجر عطا ہونے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ بار الہ یہ جو اجر تو نے عطا کیا ہے فلاں مرحوم کو بھیج دے، یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ وَإِلَّا خالص اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے، کسی کے لیے عمل نہیں ہوتا۔ ہاں، نائب بن کے آپ عمل انجام دے سکتے ہیں، میں یہ صدقہ دے رہا ہوں اپنے والد کا نائب بن کے کہ ان کی جگہ کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے صدقہ دیتا ہوں، یہ عمل ان کا عمل قرار پا کے ان تک اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس دنیا کو غنیمت زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، نہیں واقعاً دوبارہ نہیں ملنے والی، اس لیے جبران نہیں ہو سکتا جو لمحہ گزر رہا ہے، جو دن گزر رہا ہے، جو فرصت گزر رہی ہے، اصلاً نہیں ممکن جبران اس کا۔ اس لیے اس میں جلدی دکھانی چاہیے تاکہ آگے جو ابدی جہان ہے وہاں پر ہم خود اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ اپنے بعض رشتہ داروں کی مدد کر سکیں، چونکہ بالآخر اہل ایمان اس دنیا سے جائیں گے لیکن گناہوں کو اپنے ساتھ بھاری پیمانے پہ لے کے آئے ہوئے ہیں، تو ادھر ہم ممکن ہے کوئی مدد کر دے، لیکن خود ہم لاچار بیچار ہو کے ادھر سے چلے جائیں تو پھر کیا اس سے فائدہ رہ جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ خالص اللہ کی طرف توجہ کریں۔ جو موضوع ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند مقدمات چاہیے، ورنہ یہ سوال ذہن میں اٹھے گا کہ اللہ ہی نے شیاطین کو بھیج دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے صرف نبی اور رسول ہی آتے ہیں، شیاطین بھی کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ ان الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین۔ پھر ہم سمجھ رہے تھے کہ کافرین خود ہی سارے عمل انجام دیتے ہیں، کافرین کو تو ان سارے جرائم پہ ابھارنے والے کون ہیں؟ تعزہم عز شدت اور خجانی کیفیت کے ساتھ یہ شیاطین ابھارتے ہیں۔ یہ جو ابھی نیتن یاہو، ٹرامپ اور یہ سارے شیاطین اکابر شیاطین ائمۃ الکفر یہ شمار ہوتے ہیں، جو واقعاً واجب القتل ہیں، ہر لحاظ سے وہ واجب القتل ہیں۔ یہ افراد زمین کے اوپر خداوند متعال کی اس زمین کے اوپر شیاطین کے یہ امام شمار ہوتے ہیں۔ ان کو کون ابھارتا ہے؟ شیاطین ہی ابھارتے۔ تعزہم عزا، جیسے ابھی پچھلے ہفتے ماہ مبارک رمضان کی انہی پاکیزہ ترین راتوں میں بدترین بمبارمنٹ اس نے صہیونیوں نے غزہ کے اوپر کی ہے، اور کتنے 300-400 افراد ہمارے سامنے، ایک سے دو بندے مرے پڑے ہوں تو ہمارے اوسان خطا ہو جائیں گے، ادھر آپ عدد دیکھیں کتنا ہے۔ اسی طرح یمن میں کس برے طریقے سے اس نے صنعاء میں بمبارمنٹ کی ہے، اسی طرح لبنان میں وہ بیٹھا ہوا ہے 2 سے 3 جگہوں کے اوپر قبضہ کر کے۔ اس لیے یہ جو صورتحال ہے، ترکی کے ابھی موجودہ حالات دیکھیں، ابتر سے ابتر ہو رہے، اردگان کو ہٹانے کے چکروں میں ہے، اگرچہ وہ ایک منافق انسان تھا اور اس نے ترکی کے ساتھ معاہدے کیے، اس کو قبول کیا، اسرائیل کو معاہدے کیے، قبول کیا، حتیٰ کہ ترکی وہ ملک ہے جس میں امریکی اسرائیلی وسیع اور بڑے پیمانے پہ کئی کلومیٹر پھیلی ہوئی بیسز موجود ہیں، ادھر سے ہی سارے جہاز اڑتے ہیں۔ اسلحہ پرووائڈ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جو اسرائیل کو اسلحہ پرووائڈ کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کو ہٹا کے بندہ لانا چاہتے ہیں وہ اس سے کئی گنا بدترین انسان ہے، کئی گنا بدترین انسان، اور حالات اس کی طرف لے کے آ رہے ہیں، چونکہ بعض اہداف حاصل کر سکتے تھے اردگان سے، مثلا جولانی کی حکومت لا سکتے تھے، اسرائیل کو خفیہ طور پہ چیزیں پہنچا سکتے تھے، بعض ممالک تک پیغام رسانی کرا سکتے تھے، لیکن وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے ٹرامپ اور نیتن یاہو۔ یہ شیاطین اس سے بڑھ کر ایک اور اپنے تابع فرد کو لانا چاہتے ہیں جو اس سے بڑی خون کی ہولی کھیلے، اس سے بڑا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آگ، ہولناک آگ لگانے والا شخص ہو، اس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اور حالات اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سب شیاطین کو کون ابھارتا ہے؟ تعزہم عزا، اللہ نے بھیجے ہیں شیاطین جو ابھارتے ہیں۔ اب کیا اس کی تفسیر بنتی ہے؟ اگرچہ اس کی تفسیر کچھ حصہ بیان کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو بات ادھر ادھر ہماری چلی جائے اور وہ سوال ہی ذہن میں رہ جائے۔ خدا کسی کو بھی اول صورت میں گمراہ نہیں کرتا۔ جب ایک شخص لا علاج ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مزید بربادی اور جہنم کی تیاری کے لیے اسے فرصت دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکر یا تدبیر کہلاتی ہے۔
یہ ہے مکر الہی، یہ ہے عذاب استدراج، سخت ترین عذاب عذاب استدراج کہلاتا ہے۔ لہذا خداوند متعال فقط خیر کو صادر کرتا ہے، فقط ہدایت کو صادر کرتا ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے اوپر جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک دشمن ہے، وہ آپ کی مملکت میں خوب اس نے پہلے تباہیاں کی، آپ نے بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی، صحیح کرنے کی، اصلاح کی، ہاتھ سے باہر نکل گیا۔ اب آپ اس کے ساتھ ایک چال چلتے ہیں کہ یہ واپس تو آنے والا نہیں ہے، اس کے گناہ بخشے جانے والے نہیں ہیں، یہ لا علاج مرض تک پہنچ گیا ہے۔ آپ اس کی مزید تباہی کے لیے مزید مثلاً چند اہتمام ادھر کر لیتے ہیں، اسے تھوڑی سی اور فرصت دیتے ہیں تاکہ اور اپنا نقصان کرے۔ بڑا اس کے پاس مالی بینک بیلنس موجود ہے، اس کو ایک اور جھگڑے میں الجھا دیتے ہیں کہ وہ مثلا عدالتی سارے کی سارے کارروائیوں کے اوپر ہی پیسے خرچ کرتا چلے۔ اب ہے پیسہ بھی اس کے پاس ہے، لیکن آپ نے یہ فرصت ہی ٹھیک ہے ادھر خرچ کرتے رہو تو یہاں تک کہ تمہارا پیسہ سارا ہاتھ سے نکل جائے۔ لہذا خدا ثانوی و مرحلے دوم میں مضل ہے، گمراہ کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محبت اللہ کی، رحمت اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، لیکن ایک فرد ہے وہ اپنے آپ کو شیطان بنانے پر مصر ہے، وہ بنائی جا رہا ہے، شیطان بنائی جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے۔ ایک مرحلہ کیا آتا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، لا یرجعون یعنی لا یعالجون، ان کا علاج لا یعالجون، ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل علاج ہو چکے ہیں، اس کے دلوں کے اوپر اب مہر لگ گئی ہے کہ اندر ہدایت نہیں گھس سکتی، بلکہ قرآن کہتا ہے پتھروں سے تو پھر پانی نکل آئے، ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان سے کوئی نور ہدایت نہیں صادر ہو سکتا، کوئی عمل خیر صادر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مضل بن جاتا ہے، ان مجرمین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قہار ہے، ان مجرمین کے اللہ تعالیٰ مضل ہے، انہیں اور مزید گمراہ کرتا ہے۔ لہذا وہ اپنی فرصت سے مزید اپنے لیے جہنم اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے جھٹکے میں انہیں موت دے دیتا تو ہر شخص نے اپنی جہنم تو خود بنانی ہے، تو پھر تو اس کی جہنم زیادہ نہ بن پاتی، لہذا اسے فرصت دی جائے کہ اور اپنی جہنم تم بناؤ اور اپنی جہنم اکٹھی کرو۔ اس کو ہم اب تشریحاً ایک اور انداز میں دیکھتے ہیں کہ کائنات میں فقط اور فقط ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سارے کے سارے افعال اس کی جانب سے انجام پا رہے ہیں۔ ابلیس کو خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ آدم علیہ السلام کو خلق کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ملائکہ کو کس نے خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کے اوپر اتارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ زمین پہ سورج، چاند، ستارے، ہواؤں کا چلنا، نعمات کا آنا، ہر شے نعمت کے اعتبار سے کون صادر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچا بھی رہے اسے۔ راستے بنانا، ایجاد کرنا، خلق کرنا، نشو و نما دینا، تربیت کرنا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ خداوند متعال کے۔ آپ عمومی طور پہ کائنات کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں اس جانب سے، میں نے عرض کیا کہ ہر شے کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں۔ جیسے ایک گھر میں آپ جاتے ہیں تو گھر کو آپ نے دیکھا صاحب کی نگاہ سے، یہ کس کا مالک کون ہے، کس نے یہ کام کیا ہے، بڑا باذوق ہے، بڑا ہنرمند ہے، بڑا عاقل ہے۔ اچھا نوکروں سے کیسا سلوک ہے، اچھا کوئی نافرمانی کرے تو کیا اس نے طریقے ایجاد کی انہیں قابو کرنے کے، ڈانٹ ڈپٹ کے کیا طریقے ہیں، بڑا غور سے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہر گھر میں چونکہ یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ولی بنایا ہے، اللہ تو ولی الاولیاء ہے، تمام اولیاء کا ولی ہے۔ اچھا گھر کے اندر جو مرد ہے، شوہر، وہ بھی ایک نوع ولایت رکھتا ہے، بڑی قلیل سی ولایت رکھتا ہے لیکن رکھتا تو ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیسے بیوی بچوں سے سلوک ہے، اگر اس کے جذبات کو چھیڑ دیا جائے یہ کیا کرتا ہے۔ اچھا دیگر افراد جو آتے ہیں، مہمان وغیرہ، رشتہ دار وغیرہ، ان سے کیسے یہ سلوک کرتا ہے، چیزوں کو کیسے رکھا ہوا ہے، کچن اس نے کیسا رکھا ہوا ہے، کوئی برتن دھلتے ہیں یا نہیں، یا وہ ایک خاص سٹائل ہے کہ لاہوری سٹائل کے اس دال میں مزہ آتا ہے جو 4 دن ان دھلے برتن ہوں جنہیں کبھی دھویا ہی نہیں ہے، ان میں ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو صاف ستھرے برتنوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ کیا اس طرح کا کوئی کچن اس کا ہے، باتھ روموں کی حالت کیسی ہے، خود اپنی وضعت اس کی کیسی ہے، ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں صاحب کی نگاہ سے جائزہ لینا۔ یہ جائزہ لینے والے کم افراد ہیں، غافلانہ جائزہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں۔ گرمی میں آتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ شربت ملے گا یا نہیں، بھوک لگی ہو تو دیکھتے ہیں کہ کون سی
غذا کھانے میں مل رہی ہے، غافلانہ یہ جائز ہے، یہ نہیں کوئی زیادہ فہم حاصل کر سکتے۔ کائنات بھی ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے آل اللہ کہا گیا نا اس مخلوق کو، اللہ کی آل ہے، عیال ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عیال کہتے ہیں جسے آپ پالتے پوستے ہیں، وہ آپ کی عیال کہلاتے ہیں۔ بیوی بچے اس میں پہلا مصداق بن جاتے ہیں، وَإِلَّا بیوی بچوں کو فقط عیال نہیں کہتے، یہ سارے آپ کی عیال آتے ہیں، نوکر چاکر، کوئی اور آپ کے گھر میں آ کے بس رہے اور آپ کے دسترخوان سے کھا رہے، یہ آپ کی آل اور عیال کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ سارے کا سارا گھر کیا ہے، وہ عرش کا ہو، سما، یا وہ ہو مرحلہ عقل و ملاکوت اور عالم ذر، یا یہ عالم طبیعت و عالم دنیا، سارا کا سارا یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس گھر کے اندر اللہ نے اپنی مخلوق کو بسایا ہے، بسانے کے بعد مسلسل ارتباط ہے مخلوق سے، مسلسل ارتباط۔ اسماء و صفات حسنہ اس ارتباط کے جاننے کا نام ہے، اس جاننے کا نام کیا ہے؟ اسماء و صفات حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس لیے اب اس آیت کو بھی ہم نے پڑھا، اگر ہم اس میں مزل کی نگاہ سے پڑھیں گے آیت خوب سمجھ آئے گی ہمیں بہترین طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، صحیح ہدایت بھی دیتا ہے، اور گمراہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فعل خدا ہے۔ اب یہ پوری کائنات خدا نے ہے، مثلا میں اور آپ تنہائی میں اپنا تصور کریں، ایک فرد تھے، کھانا پینا بھی اس کے لیے مشکل تھا، ایک وقت تھا کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، پھر ہمیں یہ توجہ دلا دی یونیورسٹی میں، یا توجہ کسی کی دلا دی کسی علم میں، یا کسی ہنر کی طرف کسی کی توجہ دلا دی، وہ اس ہنر یا اس علم یا اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ تھوڑا سا اور حرکت کی، اس حرکت کے دوران اسے غذا چاہیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی، صحت چاہیے تھی، فعل خدا بن کے وہ اس کے شامل حال رہی۔ اچھا، اس کو ایسے افراد چاہیے تھے کہ جن کے ذریعے سے اس کی زندگی بچ جائے اور تھوڑا اس کا جسم پھلے پھولے، اس کے روابط بڑھے، راہیں کھلیں۔ یہ راہیں کھولنے والی ذات وہ کون ہے؟ حل الطرق، جس نے طریقوں کو کھول دیا اس کے لیے، صحیح ہے۔ فتح الابواب، جس نے ان تمام دروازوں کو کھول دیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ دیکھا کہ یہ بیچارہ یتیموں کی طرح زمین پہ پڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پر رحم نازل کیا، ایک زوجہ عطا کر دی۔ ماں کے دل کو کس نے نرم کیا؟ پھر ماں نے جو رشتے ناتوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کی، کس نے ایک طرف توجہ بٹائی، کس نے ایک طرف دروازہ کھولا، کس نے اس خاتون سے تعلق بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر دیکھا کہ بھی بچے، بیوی ہے، بچے نہیں ہیں، خدا نے اور رحم کیا، بچے عطا کر دیے۔ اسی لیے آپ کیا دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا، یا من خلق بشرا من الماء، پانی سے بشر کو خلق کرنے والی ذات ہے۔ لہذا پانی ہے، پانی ٹپکایا تھا سورہ واقعہ کے مطابق کہ تم لوگ تو پانی کے قطرے ٹپکاتے ہو، خلق کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ زوجہ ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ادھر سے پیسہ بھی آ رہا ہے، ادھر سے صحت بھی ملی ہے، یہاں پہ اس کی فرعونیت نے بھی اندر سے خوب انگڑائی لی۔ کہتے ہیں کیا ہی تیری شان ہے، کیا ہی تیری قوت ہے، کیا ہی تیرا اقتدار ہے، اپنے اقتدار کے اوپر اب خاموشی، یہ خاموش گھمنڈ جو ہے نا، خاموش تکبر، خاموش غرور، یہ جو بے زبان غرور اور گھمنڈ ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے اس شخص جو اظہار کرتا ہے، چونکہ اس کو نصیحت کرنے والے بہت ہیں، یہ تو اپنے آپ کو قابل نصیحت نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ سمجھتا ہوں، جبکہ عمل سارا متکبروں والا ہے۔ کیونکہ متکبر کون کہلاتا ہے؟ کئی دفعہ درس میں عرض کیا، قرآن نے تکبر دو قسم کا بیان کیا ہے۔ زیادہ تر متکبرین کون سے ہیں؟ جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ ادھر میں بھی تنہائی میں جا کے سوچوں، حق کی باتوں سے میں بھاگتا ہوں یا پاس آتا ہوں؟ دیکھیں گے کہ وہ تو بھاگ رہا، فرار کر رہا ہے۔ پھر سوچے میں حق کی باتوں پہ، جو حق کی باتیں کی جاتی ہیں سنانے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، اگر میں اس کی طرف بڑھتا نہیں ہوں تو یہ کیوں نہیں بڑھتا؟ کون معنی بنتا ہے؟ چلو اس طرح پھر سوچے، حق کی باتوں کا ٹکراؤ ہو جائے اگر میرے امور سے، دنیاوی کس کو ترجیح دیتا ہوں میں؟ دنیا کو۔ تو یہ متکبر پن ہے، اور کسے کہتے ہیں تکبر؟
اس کے سامنے دونوں کے دونوں آئٹم رکھے گئے، حق بھی رکھا گیا اور پکوڑے بھی رکھے گئے۔ ہاں جم ہو سکے اس طور پہ کہ پہلے حق کو انجام دیا پھر پکوڑے کھا لیے، سب سے اچھی چیز یہ عبد ہے۔ اسے کہتے ہیں کرۂ ارض کے اوپر عبد بن کے زندگی بسر کرنا، اس نے مالک کے سامنے مالک کی نعمت میں جو مالک چاہتا ہے اس کو انجام دیا، یہ صحیح ہے ترتیب۔ نماز فجر پڑھی، اب کسب حلال کے لیے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ نماز ظہر اثر پڑھی، اب ٹھیک ہے بیوی بچوں سے باتیں کرے، سوئے، آرام کرے، کھائے پیے، حق بنتا ہے اس کا۔ لیکن بعض کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، ہم اس مورد کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ واقعاً جو ٹکراؤ میں ترجیح دے دے حق کو، یہ عبد ہے، یہ متکبر نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے۔ اور دنیا داری اس کے علاوہ ٹوٹتی ہی نہیں ہے۔ وہ ٹوٹتی ہی کب ہے، اسے یقین کریں، یہ ذہن نشین کریں، اس گمان میں کبھی بھی نہ آئیں کہ جم صورت ہمیں ہمیشہ ملتی رہے گی، یہ نہ آئیں کبھی ذہن میں۔ یہ ٹوٹتی ہی تب ہے کہ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور ٹکراؤ میں دین یا حق کو آپ غلبہ دیتے ہیں، وَإِلَّا واقعا نور ایمان اندر سے نہیں پھوٹتا، واقعا نور ایمان اندر صحیح طریقے سے جاگزین نہیں ہوتا۔ جیسا کیل کو دیوار میں جانے کے لیے ضرب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کو قلب کے اندر داخل ہونے کے لیے ضربت کی ضرورت ہے، تلخی کی ضرورت ہے، مصیبت کی ضرورت ہے، ایک مار کی ضرورت ہے۔ وہ اس نے خود اس کا اہتمام کرنا ہے، ارادتاً و قصداً اس کا اہتمام کرنا ہے۔ حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک فعل کو آپ کس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں، وہ صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب اسی جگہ پہ ایک نظام ہدایت و ایک نظام گمراہی ہے۔ آج اب ہم اس کے اوپر رزق کے نظام پہ خود غور و فکر کریں۔ قرآن تو بیان کر رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا کیونکہ یہ بھی علم ترا ہی کی آیات میں سے تعلق رکھتی ہے کہ تم لوگ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو کس طریقے سے پھیلایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چیزوں کو اگایا ہے، کس طریقے سے خداوند متعال نے رزق کو پھیلایا۔ جیسے سورہ روم آیت نمبر 37 میں اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو مشیت الہی، رزق مشیت الہی پہ وسیع ہوتا ہے، ہماری بھاگ دوڑ کے اوپر نہیں۔ بھاگ دوڑ پہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا رکھا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جو آغاز ہی اس نے تجارت کا کیا، مال لگایا ہے بالفرض 1 ارب روپے، 1 ارب روپے اس نے مال لگایا، خدا نے اس کے لیے رکھا تھا کہ اس نے 10,000 روپے ہی کی اس مہینے میں رزق کمانا، کھانا ہے، جو کھانا ہے وہ کتنے ہیں، 10,000 روپے، اتنی مقدار کھائے گا۔ اب 1 ارب لگانے کے باوجود جو اس کے لیے طلب کرنے پہ رزق میسر آئے گا وہ کتنا ہے، 10,000 روپے۔ بقیہ کہاں گیا؟ یا خسارہ ہو جائے گا، یا کسی اور کاروبار میں لگ جائے گا، یا اپنے بینک میں اس نے محفوظ کیا ہوگا، یا اصلاً چوری ہو جائے گا، دھوکہ ہو گیا۔ ایسا سرکل چلے گا، ملے گا کتنا، جتنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ وہ طلب چونکہ کر رہے، طلب کرنے پہ اتنا مل گیا۔ کسی کو وسیع رزق مل جاتا ہے، مشیت الہی ہے، کسی کو تنگ رزق ملتا ہے، مشیت الہی۔ یہ فعل خدا ہے، خدا کی ذات ہے جس نے وسیع کرنا ہے۔ 1000 پلان بنا لیں آپ، جتنے طریقے آپ نے اختیار کرنے کر لیں، کاروبار میں نہیں آپ کو فائدہ ہو سکتا مگر کب، جب وہ مالک جو اس زمین کا ہے، جس کی ہم رعایا ہیں، جس کے ہم عبد ہیں، جس کے ہم مخلوق ہیں، جس کے ہم مربوب ہیں، وہ جب تک نہیں ہمیں چاہے گا یبسط الرزق لمن یشاء، نہیں ہو سکتا کہ اسے بسط رزق مل جائے، یعنی وسعت رزق مل جائے۔ اور جس کو اللہ نے تنگی سے آزمانا ہے، 1000 مالدار لوگوں سے تعلق قائم کر لے، 1000 مالدار لوگ، رئیس جمہور یعنی صدر بن جائے۔ جیسے پاکستانی صدر زرداری جب تھا کہ پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس کے اکثر بیشتر جو صدر آئے ہیں وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، یا جیلوں میں ان کا وقت گزرا ہوا ہے، وہ شریف خاندان کے ہوں یا دیگر افراد ہوں۔ تو زرداری صاحب جب آئے تو یہ معروف جو کالم نگار ہے جاوید چودھری، اس نے ایک کالم اپنے اس میں لکھا ہوا ہے، اچھا قلم ہے اس کا اور کالم نگار اچھا ہے،
ساری باتیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں، تجزیات اپنے ہیں، لیکن قلم اس کا اچھی اردو وہ لکھ رہا ہے۔ اردو سیکھنے والے افراد کو ضرور اسے مطالعہ کرنا چاہیے، ایک اچھا وہ سما باندھ دیتا ہے اس میں۔ تو اس نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ ہاں جرنلسٹ کی تھی کوئی میٹنگ زرداری صاحب کے ساتھ، 2010 وقت کی بات ہے، اس وقت ہی یہ موجود تھا، آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ تو کافی زیادہ جرنلسٹ آئے ہوئے تھے اور انواع و اقسام کے کھانوں سے ٹیبل ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی، مختلف طرح کی گوشت کی ڈشیں ہیں، دیگر چیزوں کی ڈشیں ہیں، روسٹڈ چیزیں ہیں، ہمارے جو علاقائی کھانے ہیں، سب پڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اس میں اس تلاش میں تھا کہ صدر صاحب کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، تو سب اپنے کھانوں میں مصروف تھے اور میں تھوڑی سی چیز لے کے کہ جلدی میں تھا وہ دیکھوں اور میں بھی پھر وہ دسترخوان قبل اس کے کہ سمٹا جائے اپنی من مانی چیزوں سے تھوڑا اپنا پیٹ بھر لوں۔ تو دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پلیٹ میں بھنڈی آئی اور ساتھ تھوڑی سی روٹی تھی۔ میں ان کی تواضع پہ عشش کر اٹھا کہ صدر مملکت ہوتے ہوئے شاید کوئی معنویت کے درجے کے اوپر ہیں کہ اتنی اعلیٰ ترین غذائیں ترک کر دیں، کیونکہ شہوات نہیں قابو آتی۔ یہ جو شیاطین ہیں یہ پھنستے بھی شہوات کے ہاتھوں ہیں، گرفتار بھی ان سے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو خاتون کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھی اس سے نصیحتیں کی جائیں، طور طریقے بتائے جائیں، وہ موقعیت کے اوپر سارے کے ساتھ صبر کے بندھن توڑ دیتا ہے، اس سے نہیں اپنی شہوات پھر کنٹرول ہوتی۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب کہتا ہے کہ میں یہ راز نہیں سمجھ پا رہا تھا اور بیتاب تھا کہ یہ کھانا جلد از جلد ختم ہو، سمٹا جائے، میں جا کے پوچھوں کہ حضرت یہ کیا راز کیا ہے اس میں، کوئی پیر آپ کی، کیونکہ پیروں سے بڑا اس کا تعلق ہے نا، جنہیں ہم نے کاہن کے نام سے پڑھا ہے، یعنی جادوگر اور کاہنوں پہ ان کا بڑا اعتقاد ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جیسے ہی دسترخوان سمٹا تو میں اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں تناول کیا، ایک تھوڑی سی بھنڈی اور روٹی، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف یہی کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرا معدہ کچھ قبول کر ہی نہیں سکتا۔ تو ادھر ایک اور جرنلسٹ تھے، سالہ سال کے بعد ان سے ملے تھے یہ حضرت، تو کہا میں نے اس سے بھی پوچھا تو دیکھا اس نے بھی کوئی معمولی سا ہی کھایا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہاں غائب رہے، اتنا عرصہ دراز کے بعد ملے؟ اس نے کہا کہ میں اصل میں کھا تو صحیح لیتا ہوں لیکن نکال نہیں سکتا، مشین لگی ہوئی ہے اسے نکالنے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ میں اس وقت سمجھ گیا کہ دنیا میں سب سے امیر شخص وہ ہے جو خود کھا بھی سکتا ہے، خود نکال بھی سکتا ہے۔ تو یہ حالت ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اولم یراؤ، یہ دیکھنے والی چیزیں، یہ دیکھنے والے واقعات ہیں۔ آپ سارے کے سارے ان امراء کی زندگی دیکھیں، انتہائی بے رونق زندگی ہے، انتہائی بے رونق زندگی۔ بہترین گاڑی میں گرمیوں کی تپتی دھوپ میں اے سی کے اندر یہ امیر کبیر مرد اور زن شیشہ اوپر کر کے بیٹھے ہوں گے، اور باہر عام لوگ گرمی میں پسینے سے شرابور ہو کے گرمی کی تپش کو اذیت سے برداشت کرتے ہوئے اپنے امور انجام دے رہے ہیں۔ جائزہ اگر آپ دقت سے لیں، وہ اندر گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا مضطرب ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، ناراض ہے، اور وہ جو باہر ہے وہ اپنے مگن ہے دنیا کے اندر۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی اس کے پاس کمی تھی؟ اصل میں فقیر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، فقر نسبی ہے اس دنیا کے اندر، امارت نسبی ہے اس دنیا کے اندر، ہر جہت سے دنیا میں کوئی نہیں امیر، کوئی بھی امیر ہر جہت سے نہیں ہے، کوئی بھی امیر اور کوئی بھی فقیر ہر جہت سے نہیں ہے۔ بعض کے پاس صحت نہیں ہے، جیسے زرداری کی حالت دیکھی آپ نے، جرنلسٹ کی حالت دیکھی آپ نے، بعض کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحت موجود ہے ان کے پاس، بعض کے بچے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو وہ پتھروں کی مانند ان کا احساس ہوتا ہے کہ یار پتھر یا پتھر سے بھی بدتر ہیں ہم، کہ ایک بچے کی سطح تک بھی نہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی۔ اور بعض فقیر ہیں کہ وہ بچے ہی نہیں ختم ہوتے، 12 15 18۔ ہمارے جو والدین ہیں ان کی نسلوں میں جو ان کے والدین تھے ادھر تو 8 9 جو ہیں وہ تو عام ایک فگر تھا، آج کل 3 4 فگر ہو گیا ہے، عام فگر تھا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ بھی دقت سے دیکھنے، لیکن یہ فعل خدا ہے، دوبارہ اس کی طرف آئیں۔ ایک طرف تو میں نے ابھی مخلوق کی جانب سے آپ کو نظارہ کرایا نا، مخلوق کی جانب سے نہ دیکھیں کہ آپ مخلوق کی جانب سے دیکھیں گے کہیں گے بیچارہ،
اس بندے کو کیا کہیں گے؟ بیچارہ۔ خالق کی جانب سے دیکھیں وہ عطا کیسے کر رہا ہے، وہ دے کیسے رہا ہے، وہ لے کیسے رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بڑی دلچسپ آیت وارد ہوئی ہے، کیونکہ فرعون کے جب مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے، صحیح، تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نشانی بھی بنا دیا تھا۔ تو اس نے پھر یہ کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے کیا ہے، الہ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ سورہ یونس نے بڑی ایک عجیب تصویر کشی کی اور ادھر شکوہ کیا، لیکن اس کو بھی وہی اللہ کے فعل کی جانب سے دیکھیں، شکوہ کیا کہ بہر الہ یہ فرعون، اس کا لشکر اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کس نے اس کو دی ہیں؟ یہ تو نے اسے دی ہیں۔ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، صحیح ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 88 پڑھیں آپ۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اس حیات دنیا میں، دنیا اور یہ جو زینت ہے اور اموال ہے حیات دنیا میں، بہر الہ یہ قدرت تو نے فرعون اور اس کے ملا کو دی ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے تو نے دی ہے سارے کے ساروں کو یہ گمراہ کرے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، بہر الہ ان کے اموال کو چھین لے ان سے۔ واشدد علی قلوبہم، ان کے قلوب کے اندر شدت کو پیدا کر دے، اتنا شدید ہو جائے کہ ایمان کی تپش سے ہی نرم نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے شیاطین کو بھیج دینا کہ ان کے دل نہ اب نرم ہو، یعنی اتنے جرائم کر چکے ہیں، اتنے جرائم کر چکے ہیں، یہ ایمان لے آئے، ہمارے دلوں میں تو نہیں ٹھنڈک پڑے گی پھر، صحیح ہے۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، اتنا ان کے دل سخت ہوں، ایمان داخل ہی نہ ہو سکے ان کے دلوں میں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ادھر دیکھا کہ فرعون اور اس کو سب کچھ کس نے دیا؟ فعل الہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا نہیں؟ قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کیا، قبول کر لی گئی تمہاری دعائیں، لیکن شرط ہے فاستقیما، تم ڈٹے رہو پھر اس میدان میں، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہماری اس قوم میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ممبر میں بٹھاتے ہیں جاہل کو، پیر مانتے ہیں جاہل کو، بڑا مان کے ہر الٹا قدم اس بڑے کا مانتے ہیں جاہل۔ جہاں پہلے پیدا ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، خاندانوں میں بڑے وہ نہیں ہیں کہ جو پہلے ہم سے پیدا ہو گئے۔ یہ بہت ایک غلط تفکر ہے اور اس کی تباہی ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے پیدا ہونے سے شخص بڑا نہیں ہوتا، اگرچہ قابل احترام ہے، بڑا اپنی عادات سے ہوتا ہے، جو صبر کرے، جو معاف کرے، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑے، خرچ کرے، خرچ کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے سرداری چاہتے ہو تو خرچ کرو، یک طرفہ خرچ، اس سے نہ توقع رکھو تمہیں کچھ دے۔ ایسا یہ چیزیں ہیں بڑے، اس لیے ادھر کیا کہا، ڈٹے رہو اور جاہلوں کی تابع داری نہیں کرنی، جاہلوں سے بچ کے رہو۔ یہ جاہل بہت بڑا فساد ہے زمین پہ، اللہ کی مخلوق ہے جاہل بھی۔ آپ نے کہا اب یہ فعل خدا تھا، فعل خدا کیا ہے؟ فرعون کو عطا کی، اموال دیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے آیت میں کیا پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ ملک کی نسبت جا رہی ہے، یا نسبت جو ہے وہ جا رہی ہے نمرود کی طرف۔ آپ نے گزشتہ درس میں یہ آیت پڑھی سورہ ابراہیم کے اندر ہی، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ جو ملک فرعون کو عطا کیا گیا ہے، نمرود کو عطا کیا گیا ہے، یہ ہم نے اسے عطا کی، اس کے باوجود اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ جیسا کہ یہ سورہ بقرہ میں غالباً تھا 258 نمبر آیت کے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑتا تھا، ان عطاہ اللہ الملک، صحیح، ہم نے اسے ملک دیا۔ یہ فعل خدا ہے اس کائنات کے اندر۔ اسی طریقے سے اب ہم اس موضوع کی پر آتے ہیں، اور اس کا جائزہ انشاءاللہ اب ہم کل تفصیلی طور پر لیں گے، صحیح ہے، کل اگلے درس میں ہم تفصیلی طور پہ لیں گے۔ اور وہ کیا موضوع ہے
کہ خداوند متعال مجرمین سے کیا سلوک کرتا ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورت تصویر کشی ہے، بہترین ہدایت ہے کہ مومنین سے کیا سلوک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی مومنین کی تدبیر کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرمین کی تدبیر کیسے فرماتا ہے۔ مجرمین کی بھی تدبیر کیسے، جب مثلا مجرمین کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باب توبہ کھول دے گا، مجرم کو کوئی اپنی طرف نسبت دیتا ہے؟ یہ تو جس انسان کی آل اولاد ہو اور اس نے الٹے کام کیے ہوں اور لوگوں کے سامنے آیا ہوں تو تب اسے پتہ لگے گا۔ مثلا کوئی بھی اپنی طرف اس کی مجرم کی نسبت نہیں دے۔ مثلا اگر ہم میں سے ہماری کوئی اولاد ہے یا ہمارا کوئی بھائی ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، 10 سال جیل کاٹ کے آیا، ابھی جیل کاٹ کے آیا ہی تھا، پھر منشیات فروخت کرنے میں پکڑا گیا، اس کے بعد پھر اس نے کیا ہوا کہ کسی قتل کیس میں پکڑا گیا، اس کے بعد کوئی خواتین کے چکروں میں پکڑا گیا۔ اب ایک محفل میں وہ نظر آ جائے تو دوسروں کو تعارف کرائیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یا گھبرائیں گے کہ آج سامنا سامنا ہی نہ ہو ہمارا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کس قدر کریم ذات ہے، کس قدر عظیم ذات ہے، چونکہ ذلت اللہ کو نہیں چھو سکتی، ضعف اللہ کو نہیں چھو سکتا، کریم ذات ہے۔ اس نے باب توبہ رکھا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے، بابہ مفتوح للراغبین، یہ ہے رجب کی دعاؤں میں، دروازے کھلے، اگر رغبت ہے تو آ جاؤ، کھلا دروازہ، جو کچھ تو نے کیا ہے آ جا تو۔ یا دعائے جوشن کبیر میں کیا ہے، بابہ مفتوح للطالبین، طلب ہے تو آ جاؤ، طالب ہے تو آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، قرآن سے پوچھیں، کیونکہ قرآن کی زبان کیا ہے، وہ قرآن کی زبان در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا براہ راست کلام ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں معروف آیت ہے، لیکن جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھے سکون اندر برپا ہو جاتا ہے، انسان کی امید بن جاتی ہے، نظر مستقبل روشن اسے نظر آنے لگ جاتا ہے۔ لہذا آیت کے اوپر غور کریں، فبشر عبادی الذین، قل یا عبادی الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا۔ ادھر دقت ادھر ہے کہ یہ جنہوں نے اسراف کیا، ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ ہی نے کیا کہہ رہے ہیں، عبادی، میرے بندو۔ ادھر ہم نہیں کہتے میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، لیکن اللہ مجرموں کو کیا کہہ رہا ہے، میرے بندے، عبادی، قل عبادی الذین، میرے ان بندوں کو کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے قنوط مت اختیار کرو، مایوسی مت اختیار کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، تمام گناہ اللہ تعالیٰ حتماً و حتماً مغفرت کر دے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے گناہ بہت بڑے ہیں ہمارے، ان گناہوں کے مقدمات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ مثلا میں نے کسی کا 1 کروڑ روپے کھایا ہوا ہے، اب کھا گیا، کہاں سے لانا ہے میں نے؟ تو 1 کروڑ روپیہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کی بس میں ہے یا نہیں؟ پھر وہ دوسرے کے دل کو راضی کرنا اللہ کے بس میں ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں مقدمات۔ ممکن ہے میں نہیں بہت اعلیٰ مراتب پہ پہنچ سکتا چونکہ میرے لیے مقدمات ہی نہیں فراہم، تو ہم یہاں پہ دعا کریں گے، بار الہ مقدمات تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، تو مجھے وہ مقدمات فراہم کر اور میرے نفس کی تربیت فرما۔ یہ ہماری طلب اور رغبت ہونی چاہیے۔ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ غفور و رحیم ہونا کیا ہے؟ صفات فعلی اس مقام پر ہے۔ عملاً رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے، عملاً مغفرت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا مجرمین سے اللہ کی پہلی تدبیر کیا ہے؟ انتہائی اس کو امید دلانا کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات میں غالباً ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار کرو، فرار۔ جب جان چکی ہو تباہی کو، جب جان چکی ہو تلخی کو شیاطین کی، کرواہٹ اور زہر اور جہنم ان کی دیکھ چکے ہو، تو اب فرار کرو اس آگ سے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔
لہٰذا یہ مجرمین سے پہلا اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، پھر وہ پھر پلٹتے ہیں، پھر مہلت، پھر پلٹتے ہیں، پھر اب دیکھا کہ اس کا مرض لا علاج ہو چکا ہے، لا علاج مرض ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ان کافرین پہ پھر اللہ بھیجتا ہے اپنے شیاطین کو، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، پھر ان کو وہ بھڑکاتے ہیں، ہیجان میں لاتے ہیں اور گناہ کریں اور گناہ کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس عنوان سے انشاءاللہ دیکھیں گے تدبیر، اگلے کا موضوع یہ رکھتے ہیں کہ تدبیر الہی مومن کے لیے اور کافر کے لیے، مجرم کے لیے، مومن کے لیے اور مجرم کے لیے، کیونکہ دونوں کا انجام یکساں نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔